تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا۔ اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا۔ فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا۔ اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی، بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی۔ فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فِي خَرْبَةٍ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حضرہ الموت فاحذرہ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وقل، اعلان کر دیجئے، لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ واحملہ الی لاکرم مثواہ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، فکثر الناس، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہ ان میں سے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، بات تو ایسی ہے۔ فاوحی اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، صادقوا وہم شہدائی، الا انہ لما حضرت الوفات فی ھذہ الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیمن، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا، ولا قریبن، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی سائی نہیں، ورا نفسہ غریبتن وحیدتن ذلیلتن، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیسی اور ذلیل دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وقال، اور کہنے لگا،
الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، اپنے دیش سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملکک، اگر عذاب دے دینا اس سے آپ کی ملک میں شان میں اضافہ ہو جاتا، وعفوک انی ینقص من ملکک، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے نہیں، وقت سمعت فیما انزلت انک قلت، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ مجھے نا امید نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، یہ مجھے بات کیا اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، وہ غریب، وہ پردیسی تھا، اللہ ہذی صفت، اس صفت کے اوپر، وقت توسل الی بھی، اس نے میری رحمت کے ساتھ میرا توسل پایا، وتضرع بین یدی، میرے سامنے رویا گڑگڑا پڑا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لوہبتہم، میں ان گناہگاروں کو معاف کر دیتا، لذل غربتہ، اس کے اس پردیسی ہونے کی وجہ سے، یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کا دوست ہوتا ہوں، وطبیبہ، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں، وراحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں۔ وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، اللہ کو پکارتا ہے، اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، فرماتے ہیں اگر اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا۔ معلوم ہوا اگر گناہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے مانگے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آج کسی معاملے کو اللہ کے سامنے آزمائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن